اللهم إني أفتتح السنة بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. خیر مقدم کرتا ہوں آج کے جمعۃ الوداع کی اس بزم میں، اور سے مشکور ہوں آپ سب کا صحیح وقت پر تشریف لانے کا. اور ہمارے مولانا معصوف بھی تو تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کل کی ان کا واز ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہا ہے ماشاءاللہ سے. روزے کے پر اتنی خوبصورت تقریر میں نے کبھی لائف میں نہیں تھی سنی ماشاءاللہ. بس میں اب کسی تاخیر کے بغیر آج کے ناظم ہمارے جناب عباس صاحب کو دے رہا ہوں مائی. ماشاءاللہ. آغاز کریں. شکریہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل محمد. شکریہ. ہم اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم آپ کے ممنون مشکور ہیں کہ آپ مسلسل پہلی رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں. بغیر کسی تاخیر کے میں بتاتے چلوں آج کے ہمارے جو آج کے پروگرام کے جو بانی ہیں برادر سلیم عباس. برادر سلیم عباس ہمارے نیو جرسی کے آج کے پروگرام کے بانی. ہم ان کے بہت ممنون مشکور ہیں. ان کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک درخواست سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی اگر آپ پڑھ کے اصال فرمائیں. میں نام لیتا چلوں. ان کے مرحومین کے سید محمد ظفر شہید سید حسن علی رضوی and brother Hassan Zafar marhum. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے وعجل. ساتھ میں سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا ہمارے نہایت عزیز ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. شکریہ جی، شکریہ. آج میں 24ویں پارے کی شروع کی چند آیات کا تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذا جاء الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. لیکفر اللہ انہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذین کانوا یعملون. اس کا ترجمہ ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ لگائے اور سچائی کو جب وہ اس کے پاس آئے جھٹلائے. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے؟ اور جو سچائی کو لے کر آئے اور اس کی تصدیق کرے تو یہ لوگ اصل پرہیزگار ہیں. ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں وہ ہے جو وہ چاہیں. یہ صلہ ہے اچھے اعمال کرنے والوں کا تاکہ اللہ ان کے برے سے برے کاموں کو جو انہوں نے کیے تھے نظر انداز کر دے اور انہیں ان کا اجر دے ان بہترین اعمال کے معیار پر جو وہ کرتے رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی جزاک اللہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ہمیں اس کے ترجمے سے مستفید کر رہے تھے. اب بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا ہمارے محترم برادر محمد مہدی صاحب سے تلاوت دعا افتتاح کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، واغفر يا غفور عسرتي. وكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله اللهم أكبر. صل على محمد وآل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة إليه عظيما، وغناك عنه قديم وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح أملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي، أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، وإن أبت عني أتبت بجهل عليك، ولعل الذي أبتى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور، فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، فأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإسباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عاصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي،
وكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا فاذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يتق حجاب ولا يغلق باب ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي وجزك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا
واشعب به صدعنا وارفق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به تلبتنا وأنجز به مواعيدنا واجب به دعوتنا وعافنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين ووسع المعطين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وعليه وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تعجله وبذر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل صلی على اللہ محمد محمد وعلى وعلی محمد محمد. جزاک اللہ برادر جزاک اللہ مہدی صاحب، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. یہ تھے ہمارے برادر محمد مہدی صاحب جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں دعا افتتاح کی تلاوت فرما رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا دعائے مغفرت کے لیے ہمارے برادر سید رفعت سلطان صاحب سے کہ مائک پہ تشریف لائیں اور دعائے مغفرت. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. مغفرت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اغفر دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغننا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل جزاک اللہ سید رفعت سلطان صاحب. جو یہ تھے ہمارے برادر رفعت سلطان صاحب جو کہ اپنے نہایت ہی منفرد انداز میں دعائے مغفرت کی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. فی الحال میں گزارش کروں گا ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب والد محترم اگر وہ کچھ عرض کرنا چاہیں تو اس وقت فی الحال میں مائک آپ کے. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور میں یقیناً بس 2-3 الفاظ تک کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے سے کہ
हम सब का फर्ज है कि हम अपनी कौम के जो भी बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करें। माशाल्लाह। और उस लिहाज से हमारे सलीम अब्बास साहब ने माशाल्लाह से ये बहुत ही बोल्ड एक कदम उठाया कि उन्होंने हमारे इस एरिया में अभी तक कोई भी हलाल रेस्टोरेंट नहीं था, मगर उन्होंने ये मौला ने उनको हिम्मत दी और उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और माशाल्लाह से उस रेस्टोरेंट का मुझे भी इत्तेफाक हुआ कुछ खबर वगैरह देखने का, तो बहुत ही लजीज था, बहुत ही क्वालिटी अच्छी मेंटेन, सफाई बहुत मेंटेन है। तो मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि यकीनन हम सब का फर्ज है कि हम अपनी कौम के जो भी बिजनेसेस हैं उन सब को प्रमोट करें। बस इन अल्फाज के साथ मैं माइक फिर दे रहा हूँ अब्बास को कि वो इसको आगे बढ़ाएं आज के प्रोग्राम को। शुक्रिया। तो बिना किसी ताख़ीर के अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे मौलाना सैयद असद अली आब्दी साहब से, जो हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर हिंदुस्तान से, और हम बहुत खुश नसीब हैं मौलाना हमारे साथ हैं। उनके अंदाज़ बयां, उनका इल्म, और हम गुजारिश करेंगे मौलाना सैयद असद अली आब्दी साहब से कि मेंबर अफरोज़ हों और अपने इल्म से हमें मुस्तफ़ीद करें। मौलाना असद अली आब्दी साहब। शुक्रिया। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे कुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना बिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सलवात पढ़े बरकत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इज़्ज़ान मोहतरम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि हमें बिजनेस के अंदर भी इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं से आगाज़ करता हूँ। कुरान मजीद ने भी यही मैसेज दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, कि आप आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहा करें। जज़ाकल्लाह। वला तफ़र्रक़ू, कभी एक दूसरे से बिछड़े नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जो जिस मैदान में है उसे उस मैदान में सपोर्ट करें। जनाब लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को एक छड़ी दी और कहा कि बेटा इसे तोड़ दो। बेटे ने हाथ में छड़ी ली और उसे तोड़ दिया। जब दो हिस्सों में उसे डिवाइड कर दिया, जनाब लुक़मान ने फिर दोबारा उन दोनों लकड़ियों को साथ में बेटे की खिदमत में पेश किया, कहा कि बेटा इन दोनों लकड़ियों को साथ तोड़ दो। उसने फिर तोड़ दिया, लेकिन जब वो 2 की 4 लकड़ियां हो गई तो जनाब लुक़मान ने फिर 4 लकड़ियों को साथ दे दिया और कहा कि बेटा अब तोड़ो। तो अब लुक़मान हकीम के बेटे तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए? इसलिए कि उनके अंदर इत्तेहाद था, उनके अंदर इत्तेफाक था, उनकी ताकत जो है एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। जब ताकत कोई मिल्लत बन जाती है, कोई मजहब बन जाता है, कोई शहदाई बन जाते हैं, तो फिर उन्हें तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और मैं कल अपने खुतबे के अंदर जो है जनाबे रसूल खुदा ने एक खुतबा जो है माह मुबारक के रमजान के सिलसिले में इरशाद फरमाया था, जिसमें जो है आगे चलकर जो है आपने इरशाद फरमाया वक़्फ़िरू किबारकुम, कि आपके ऊपर वाजिब है कि आप अपने से बड़ों का एहतराम किया करें। और फरमाते उसकी दाढ़ी सफेद है तो मैं सादिक आले मोहम्मद तुमसे वादा करता हूं कि मैं कयामत में तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। सुभान अल्लाह। सुनने का काम अंजाम नहीं दे सकती, कान का काम है सुनना। कान देख नहीं सकते,
मुंह का काम है बोलना, ये देखने का काम नहीं कर सकते। इंसान के आज़ा मुख्तलिफ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंसान के पैर के अंदर एक कांटा चुभ जाए तो फिर सिर मजबूर हो जाएगा झुकने के लिए, हाथ मजबूर हो जाएंगे उस कांटे को निकालने के लिए, आंखें मजबूर हो जाएंगी उसे देखने के लिए। तो ये तमाम आज़ा जो मुख्तलिफ नजर आ रहे थे, लेकिन तमाम के तमाम एक पैर में कांटा चुभने के ऊपर क्यों इत्तफाक और मुत्तहिद हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि इनकी रूह एक है। सुभान अल्लाह। इसलिए एक हो गए क्योंकि इनकी रूह एक है। करबला भी हमें यही दर्स देती है, आइम्मा भी हमें यही दर्स देते हैं कि इसी तरीके से जिस तरीके से जिस्म के अंदर एक रूह हो तो वो तमाम मुख्तलिफ आज़ा को मुत्तहिद कर देती है, इसी तरीके से एक खानदान के अंदर रिश्ता ऐसी चीज होता है, ये खानदानी रिश्ता, कि अगर ये खानदानी रिश्ता मुहक्कम हो जाए इंसान के दरमियान में तो वो खानदान मुहक्कम हो जाता है, वो समाज मुहक्कम हो जाता है, वो माशरा मुहक्कम हो जाता है, वो खानवादा मुस्तहकम हो जाता है। लिहाजा अपने रिश्तों का ख्याल किया करो। जिसने रिश्तों का ख्याल कर लिया उसने खालिक का ख्याल कर लिया, जिसने रिश्तों का ख्याल कर लिया उसने आइमा का ख्याल कर लिया। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले माशाअल्लाह। और आप ये देखिए, करबला हमें फकत एक दर्स नहीं देती, करबला का सबसे बड़ा दर्स ये है, मैं उसकी तरफ भी अभी आता हूं, लेकिन आप ये देखिए जब हम तारीख को पढ़ते हैं तो इमाम तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलकर इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अपने रिश्तों का ख्याल ना करे वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहा है। जो हमारा मानने वाला है, जो हमारा शहदाई है, उसे अपने रिश्तों का ख्याल करना होगा। वो अपने मियाँ बीवी के रिश्ते का भी ख्याल रखे, वो अपने भाई के रिश्ते का भी ख्याल रखे, वो बाप और बेटे के रिश्ते का भी ख्याल रखे, बेटे और बाप के रिश्ते का भी ख्याल रखे, समाज का भी ख्याल रखे, अपने नौकर के रिश्ते का भी ख्याल रखे। जो इंसान रिश्तों में सबसे ज्यादा मुहकम है वो सबसे ज्यादा बाईमान है, वो सबसे बड़ा मुसलमान है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातहे कूफा व शाम, फातहे करबला, बीमार इमाम जिसे जो है ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है कि इबादत करने वालों की जीनत, और मैं कहूंगा इबादत करने वालों की जीनत नहीं है इमाम सज्जाद, बल्कि इबादत की जीनत का नाम है सैयद सज्जाद। वाह 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 वाह। वो सैयद सज्जाद करबला के पूरा मार्का देखने के बाद जो है एक नसीहत अपने शियों के लिए करना चाहता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि देखो तुम अपने रिश्तों को महकम रखना, अपने खानदानी रिश्तों को महकम रखना, अपने सामाजिक रिश्तों को महकम रखना, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे हुआ करते हैं कि मैंने कुरान मजीद का जब मुताला किया तो मैंने उन लोगों के बारे में जो रिश्तों का ख्याल नहीं करते, जो रिश्तों का लिहाज नहीं करते, पल भर में अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, तो मैं सैयद सज्जाद ने कुरान मजीद में जब कुरान मजीद की बररसी की, तहकीक की, मुताला किया, तो मैंने कुरान मजीद में 3 जगह के ऊपर ये पाया कि जो इंसान रिश्तों का ख्याल नहीं करता खुदावंद आलम उसके ऊपर अपनी लानत भेजता है। खुदावंद आलम ने उसके लिए अजाब दर्दनाक का वादा किया है। और फिर इमाम सज्जाद उन 3 आयात को जिक्र करते हैं जिसके अंदर खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो इंसान अहद इलाही को तोड़ते हैं, खुदावंद आलम के अहद व पैमान को तोड़ते हैं, वयक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, जिस रिश्तेदारी के निभाने के लिए खालिक कायनात ने हुक्म दिया है उस रिश्तेदारी को मिनटों के अंदर जो है तहस-नहस कर देते हैं, अपने मियाँ बीवी के रिश्ते को तोड़ देते हैं, अपने भाई भाई के रिश्ते को तोड़ देते हैं, अपने सामाजिक रिश्तों को जो है तोड़ देते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून। खुदावंद आलम सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है कि ये इंसान आखिरत में घाटा उठाएगा।
پھر جو ہے امام سجاد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ پر میں نے پھر رشتہ توڑنے والوں کے لیے قرآن مجید میں دیکھا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. وہ لوگ جو عہد الہی کو توڑ دیتے ہیں, جو اپنے رشتوں کا خیال نہیں کرتے, ایک چھوٹی سی غرض کے اوپر اپنے رشتوں کو طاق پر رکھ دیتے ہیں, اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں, تو خداوند عالم نے سورہ رعد کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور جہنم میں ان کا بہترین جو ہے ٹھکانہ ہوگا. تم ان تفسدوا فی الارض وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. سورہ محمد کے اندر جو ہے امام سجاد علیہ السلام اس آیت کو ذکر کرتے ہیں کہ جب خداوند عالم کسی انسان کو گھر کے اوپر مکھیا بنا دیتا ہے, کسی کو گھر کے اندر بڑا بنا دیتا ہے, تو کیا اسے یہ اختیار ہے کہ وہ رشتے توڑنا شروع کر دے اپنے اس بزرگی کی بنا پر؟ نہیں, بزرگی یہ ہوتی ہے کہ رشتوں کو سنبھال کے رکھے, بیٹا بھی ناراض نہ ہو پائے, بہو بھی ناراض نہ ہو پائے, سماج بھی ناراض نہ ہو پائے, بیوی بھی ناراض نہ ہو پائے, ماں بھی ناراض نہ ہو پائے, باپ بھی ناراض نہ ہو پائے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو کیا جب ہم نے تمہیں کسی خاندان میں بڑا اور بزرگوار بنا دیا تو کیا تمہیں یہ حق ہے کہ تم اس بزرگی کا غلط استعمال کرو؟ نہیں, بلکہ اس بزرگی کا جو استعمال کرنا ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ تمام گھر کے رشتوں کو سالم رکھنا ہے, تمام گھر کو ایک جگہ جوڑ کر رکھنا ہے, تمام شیعت کو ایک جگہ جوڑ کر رکھنا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں, آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور رشتے توڑوا رہے ہیں, تو یاد رکھو خداوند عالم تمہیں آخرت کے اندر جو ہے اندھا اور نابینا اور بہرا شمار کرے گا, نابینا محشور فرمائے گا اور جہنم میں تمہارا بدترین ٹھکانہ ہوگا. امام سجاد کربلا کے بعد ایک درس دینا چاہتے ہیں کہ کربلا فقط مقتل نہیں ہے, مصیبتیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, بلکہ کربلا سے اگر سیکھنا ہے تو سب سے پہلے یہ سیکھو کہ کربلا نے اپنے رشتے کس طرح سے بچائے تھے, کربلا والوں نے اپنے رشتے کس طرح سے بنائے تھے. اگر بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے علی اکبر اور حسین کا رشتہ دیکھو کہ مصیبتوں میں بیٹا کس طریقے سے باپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہا. اگر بھتیجے کا رشتہ دیکھنا ہے تو قاسم اور حسین کو دیکھو کہ چچا کے ساتھ کس طریقے سے بھتیجا کربلا کے سامنے کربلا کے میدان میں شانہ بشانہ کھڑا رہا. اگر بھائی کے رشتے کا سبق لینا ہو تو جناب عباس سے سبق لو کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. اگر بہن کے رشتے کو سمجھنا ہو تو زینب سے سمجھو کہ کس طریقے سے کربلا میں انہوں محمد کو قربان کرتی رہی. اگر دوستی کے رشتے کو سمجھنا ہو تو حبیب ابن مظاہر کا اور حسین کے رشتے کو دیکھو. اگر اصحاب کا رشتے کو سمجھنا ہو تو مسلم بن سجا کو دیکھو. جب تم ہماری کربلا کو دیکھو گے, اسے سمجھو گے, تو تمہیں جینا آ جائے گا کہ رشتے کس طرح سے بچتے ہیں, رشتے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد اور پھر رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں اوس الشاہد منکم والغائب منکم, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو تم میرے سامنے اصحاب موجود ہو, والغائب منکم, اور ان لوگوں کو بھی وصیت کرتا ہوں جو اس مجلس حاضر میں موجود نہیں ہے, ومن فی اصلاب الرجال, ان لوگوں کو بھی وصیت کرتا ہوں جو ابھی باپ کی پشت میں موجود ہے, ومن فی الارحام, ان لوگوں کو بھی وصیت کرتا ہوں جو ابھی ماں کے بطن کے اندر موجود ہیں, والغائب منہم, اور ان کو بھی وصیت کرتا ہوں جو ابھی غائب ہیں اس دنیا کے اندر, ان کا ظہور نہیں ہوا ہے, کہ آپ اپنے رشتے کا خیال کرنا, اپنے رشتوں کو محکم رکھنا, کبھی رشتہ توڑنے والے نہ بننا بلکہ رشتہ جوڑنے والے بننا. وَلَوْ كَانَ عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ, اگرچہ تمہیں اس کے لیے 1 سال کا سفر اختیار کرنا پڑے, اگرچہ تمہیں اس کے لیے 1 سال کا سفر اختیار کرنا پڑے,
جو انسان ایسا کرے گا تو خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں صالحہ کی عبادت لکھے گا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ واہ 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 واہ. اور پھر رسول اکرم جو ہے ایک الگ حدیث کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں من مشا الی ذی قرابۃ بنفسہ ومالہ، جو انسان اپنے گھر سے نکلے اس لیے نکلے کہ دو میاں بیوی کے اختلاف کو دور کر دوں، دو بھائیوں کے اختلاف کو دور کر دوں، دو سماج والوں کے اختلاف کو دور کر دوں، دو انجمن والوں کے اختلاف کو دور کر دوں، چاہے وہ اپنے نفس کے ذریعے سے اپنے کلام کے القاء کرنے کے ذریعے سے اصلاح کر دے یا اپنی جیب سے کچھ عطا کر کے ان کی اصلاح کر دے، اس رشتے کو بنا دے. تو رسول ارشاد فرماتے ہیں من مشا الی ذی قرابۃ، جو انسان اپنے رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے اپنے نفس سے اور اپنے مال سے جو ہے وہ مدد کرے گا، تو رسول ارشاد فرماتے ہیں آتا اللہ تعالیٰ میں اجر میں شہید، خداوند عالم اسے 100 شہیدوں کا جو ہے ثواب دے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی اگر آپ نے ایک رشتہ بچانے کے لیے محنت کی تو خداوند عالم آپ کو 100 شہید کا جو ہے ثواب دے گا. اور پھر آپ کے نامہ اعمال میں 40,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور آپ کے نامہ اعمال سے 40,000 برائیوں کو ختم کر دیا جائے گا. اور مثل ذالک فکانما بدلہ میسنا، اور خداوند عالم تمہارے نامہ اعمال میں اس طرح کی عبادت لکھے گا جیسے آپ نے خداوند عالم کی 100 سال جو ہے وہ عبادت کی ہو. اللہ اکبر. ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی ثواب کہ آپ اگر اپنے رشتوں کو بچا رہے ہیں، اپنے خاندان کو بنا رہے ہیں، اپنے سماج کو بنا رہے ہیں، سماج کے اختلافات کو جو ہے وہ دور کر رہے ہیں، تو خداوند عالم آپ کو شہیدان کربلا کے ساتھ محشور فرمائے گا. آپ کے لیے 40,000 نیکیاں لکھے گا، آپ کے نامہ اعمال سے 40,000 برائیوں کو ختم کر دے گا. تو آج کے بعد، اس مجلس کے بعد، اس پیغام کے بعد، سید سجاد کے اس پیغام کے بعد، رسول کے اس پیغام کے بعد، ائمہ کے اس پیغام کے بعد ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا خانوادے کے رشتے سب سے محکم ہونے چاہیے، ہماری سماج کے رشتے سب سے اچھے ہونے چاہیے. جتنا رشتہ اچھا ہوگا اتنا ہمارے درمیان میں اختلاف کم ہوگا، جتنا اختلاف کم ہوگا اتنی ہی ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، اتنی ہی ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی. اور پھر جناب رسول خدا امام علی علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر ایک نصیحت کرتے ہیں، یا علی سلسنتین بر والدیک، اے علی اگر تمہیں 2 سال بھی جو ہے سفر کرنا پڑے تو 2 سال سفر اختیار کرنا، لیکن اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. یعنی والدین اگر 2 سال کی سفر کی دوری کے اوپر بھی ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کیا کرنا، کیونکہ وہ دور جہاز کا دور نہیں تھا، الیکٹرک دور نہیں تھا، لہذا لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا جانوروں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. تو رسول نے امام علی علیہ السلام کو بٹھا کر تمام امت مسلمہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے علی اگر انسان کو 2 سال کا سفر بھی اختیار کرنا پڑے والدین کی خدمت کرنے کے لیے تو انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ 2 سال کا سفر اختیار کرے اور والدین کی خدمت کرے. سر سنتن، اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار کہیں پر موجود ہے اس کے لیے آپ کو 1 سال کا سفر کرنا پڑے تو آپ 1 سال کا سفر اختیار کرنا، لیکن اپنے رشتہ دار کا خیال کرنا، اپنے رشتہ دار کا خیال کرنا. سر میلن اد مریضن، اور اگر آپ کو 4 کلومیٹر کا سفر بھی اختیار کرنا پڑے کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے تو آپ اس مریض کی عیادت کرنا. سر میلین شیء جنازتن، اور اگر آپ کو کسی برادر مومن کے تشییع جنازہ میں جانا پڑ جائے اور 4 میل کا بھی سفر اختیار کرنا پڑے یا 2 میل کا بھی سفر اختیار کرنا پڑے تو آپ 2 میل کے سفر کو اختیار کرنا، لیکن اس شیعہ کے جنازے میں شرکت کرنا. پھر 4 امیال زرخن فی اللہ، اور اگر آپ کو برادر دینی کی زیارت کے لیے 4 میل کا سفر اختیار کرنا پڑے تو آپ 4 میل کا سفر اختیار کرنا، لیکن اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جانا.
اپنے بھائی کی خبر گیری کے لیے جانا، یہ تمام احادیث اور یہ تمام قرآن کی آیات جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں جتنا نماز کے اوپر دھیان دینا چاہیے، جتنا روزے کے اوپر دھیان دینا چاہیے، جتنا خمس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، جتنا زکوٰۃ کے اوپر دھیان دینا چاہیے، اتنا ہی ہمیں اپنے رشتوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ ہمارا رشتہ چاہے باپ اور بیٹے کا ہو، چاہے میاں اور بیوی کا ہو، چاہے بہن اور بھائی کا ہو، چاہے بہن اور بہن کا ہو، چاہے تایا کا ہو، چاہے چچا کا ہو، یا کوئی بھی رشتہ ہو، ہمیں اسے ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہی قرآن کا میسج ہے، یہی ائمہ کا میسج ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ صلی اللہ اور رسول ارشاد فرماتے ہیں صلۃ الرحم تزید فی الرزق، صلۃ الرحم یہ ایسی چیز ہے، رشتوں کا خیال کرنا یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے رزق میں برکت پیدا کر دیتی ہے۔ سلسل اجل، یہ رشتوں کا خیال کرنا ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے موت کو دور کر دیتی ہے۔ وَتَدْمَعُ الْبَلْوَى، یہ انسان سے مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے۔ وَتَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی عمر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا اس رشتے کا خیال کرنا، اسی لیے تو امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تَجِدُ مِن مَّسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ، کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے انسان سونگ لے گا۔ جب ہم کسی گلی سے گزرتے ہیں اور وہاں پر کچھ پک رہا ہوتا ہے کہیں دور پر، اس کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی دوری کے اوپر فلاں کھانا پک رہا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں چمیلی کا درخت ہے اور ہم اس گلی سے گزر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قریب میں کوئی چمیلی کا درخت ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسان جنت کی خوشبو کو 1000 سال کے سفر سے محسوس کر سکتا ہے۔ جیسے وباؤں کو انسان محسوس کر لیتا ہے، جیسے مانسون کو انسان محسوس کر لیتا ہے اور مشین یہ محسوس کر لیتی ہے، اسی طریقے سے امام سجاد کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو کو انسان 1000 سال کی مسافت سے محسوس کر لے گا۔ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَا يَجِدُهَا آنکھ وَلَا قَاطِعُ الرَّحِمِ، لیکن اس جنت کی خوشبو کو نہ تو وہ انسان سونگ سکتا ہے کہ جسے اس کے والد نے آنکھ کر دیا ہو، اور نہ وہ انسان اس خوشبو کو سونگ سکتا ہے جو اپنے رشتوں کا خیال نہ کرتا ہو، جو زمین کے اوپر فتنہ برپا کرتا پھرتا ہو، جو زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہوا پھرتا ہو، جو رشتوں کو پل پل میں جو ہے وہ توڑ دیا کرتا ہو۔ اگر انسان کا کردار ایسا ہے تو امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا انسان کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ اور امام علی علیہ السلام دعائے کمیل کے اندر جو ہے چند ایک فقرات جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، بار اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے میری دعائیں نہیں سنی جاتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، بار اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے میرے گھر کے اوپر بدبختی آتی ہے۔ الذنوب التي، بار الہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی بنا پہ توجل الفنا، جن کی وجہ سے موت میرے قریب آ جاتی ہے۔ کسی نے بڑھ کر پوچھا کہ مولا بتائیے کہ وہ کون سا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے موت وقت سے پہلے آ جاتی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس انسان کی موت اس کے لیے پہلے آ جاتی ہے جو انسان اپنے رشتوں کا خیال نہ کرتا ہو، جو اپنے رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرتا ہو۔ تو یہ رشتوں کا حق ادا نہ کرنا یہ انسان کی موت کو قریب کر دیتا ہے، اور یہی رشتوں کا خیال انسان کی عمر کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام منصور کے دربار کے اندر گئے، منصور نے پلٹ کر جو ہے امام صادق علیہ السلام سے کہا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ جو ہیں رسول کی ذریت سے ہیں، ہم چاہتے ہی ہیں کہ رسول کی کوئی ایک بہترین حدیث اس دربار میں پڑھ دی جائے جہاں پر جو ہے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، اراکین سلطنت بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ تلاوت فرمایا۔ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ پاک پروردگار نے رشتوں کی اتنی اہمیت کو بتایا کہ رشتوں کی وہ طاقت ہے کہ اگر ایک انسان کی 30 سال عمر ہے اور وہ رشتوں کا خیال نہیں کرتا اور اس کی 30 سال عمر بچی ہوئی ہے
تو خداوند عالم اس 30 سال کی عمر کو 3 سال میں تبدیل کر دیتا ہے. اور اگر یہی انسان جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر لے اور اس کی عمر میں 3 سال بچے ہوئے ہیں تو خداوند عالم اسی کو 30 سال بنا دیتا ہے. اور پھر اپنے استدلال کے اندر جو ہے امام نے ایک آیت ارشاد فرمائی یمحو اللہ ما یشاء و یثبت ما یشاء. پاک پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اسے ثابت کر دیتا ہے. یہ اس کے حق قدرت میں ہے, یہ اس کے حق اختیار میں ہے. یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ رشتوں کا خیال کر کے اپنی عمر کو بڑھانا چاہتا ہے یا رشتوں کو برباد کر کے اپنی عمر کو گھٹانا چاہتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد محمد محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. واہ واہ واہ. جناب داؤد علیہ السلام بیٹھے ہوئے اپنے ایک شاگرد کو زبور تلاوت فرما رہے تھے. اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے, اسرائیل نازل ہوئے. آپ نے جناب داؤد سے کلام کیا اور کلام کرنے کے بعد جب پلٹنے لگے تو اس شاگرد کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا. جناب داؤد نے جب دیکھا کہ میرے شاگرد کو تیز نگاہ سے جو ہے دیکھ رہے ہیں, کہا کہ اسرائیل کیا معاملہ ہے, کہا کہ اگلے ہفتے آپ کے اس شاگرد کی روح کو قبض کرنے والا ہوں. تو جناب داؤد پریشان ہو گئے. اپنے شاگرد سے محبت تھی, انسیت تھی, مودت تھی, لہذا جناب داؤد پریشان ہو گئے. جناب اسرائیل نے اپنی ذریت سے جناب داؤد نے بنی اسرائیل سے ایک انسان کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں اپنے اس شاگرد کی شادی آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ تو ایک مرتبہ پلٹ کر کہا یا نبی اللہ مجھے کیوں منظور نہیں ہوگا, جب جو ہے وقت کا نبی کسی رشتے کو مانگ رہا ہو. اے داؤد میں آمادہ ہوں. لہذا جناب داؤد نے ان کا عہد پڑھا, ان کی شادی کو ان دونوں کے درمیان میں شادی کے رشتے کو برقرار کرا دیا. جب شادی کا رشتہ برقرار ہو گیا تو 1 ہفتہ گزر گیا, اسرائیل نہیں آئے روح قبض کرنے کے لیے. جب دوسرا ہفتہ گزر گیا نہیں آئے. جب اس کے چند ہفتے بعد جناب اسرائیل آئے تو جناب داؤد نے کہا اے اسرائیل آپ نے تو کہا تھا کہ میں اس کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں, میں اگلے ہفتے اس کی روح قبض کروں گا, پھر آئے کیوں نہیں؟ تو ایک مرتبہ پلٹ کر جو ہے جناب اسرائیل نے کہا اے داؤد کیا تم ہم سے بہتر نہیں جانتے کہ خداوند عالم رشتوں کے ذریعے عمر بڑھاتا بھی ہے اور عمر گھٹاتا بھی ہے, لہذا تم نے ایک نیا رشتہ ایجاد کر دیا. تو جب تمہارے دل میں اتنا رحم ہے تو وہ تو ارحم الراحمین ہے. جب تمہیں اپنے شاگرد پر اتنا رحم آتا ہے تو جو ارحم الراحمین ہے وہ اس کی عمر کو کیسے نہ بڑھائے, وہ اس کی زندگی کو کیسے نہ بڑھائے. لہذا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اپنی عمروں کو کم کرنا چاہتا ہے یا اپنی عمروں کو بڑھانا چاہتا ہے. اگر عمریں کم کرنی ہے تو رشتوں کا خیال چھوڑ دو, عمروں کو بڑھانا ہے تو اپنے رشتوں کا خیال کرنا شروع کر دو. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. یعقوب مغربی ایک امام صادق علیہ السلام کا جو ہے دوست آیا, جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا تو امام صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد کہنے لگے اے یعقوب آج تم نے ہمارے دل کو خوش کر دیا, آج تم نے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچائی. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ جو پنجشنبہ گزرا اس کے اندر تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے. جب میں نے تمہارے نامہ اعمال کو دیکھا تو اس کے اندر میں نے پایا کہ وہ چچا زاد بھائی جو تم سے قطع رحم کرتا تھا, جو تم سے اس کے ساتھ تم نے اسے کچھ عطا کر دیا, تم نے جو اس کے ساتھ رشتہ نبھایا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارا شیعہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمارا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ہم سے رشتے توڑنا چاہتے ہیں, ہم ان سے اپنے رشتوں کو جوڑ لیتے ہیں.
लिहाजा हर शिया का वजीफा ये होना चाहिए, अगर कोई हमसे जो है रिश्ते तोड़ना चाहता है तो हमें उससे रिश्तों को जोड़ लेना चाहिए, हमें उससे अपने रिश्तों को जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ता जोड़ना इंसान की उम्र के अंदर इजाफा फरमाता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उठे और उठने के बाद उसे गले से लगाया, और गले से लगाने के बाद कहते हैं कि रोजे पंचशंबा जो तुम्हारे अमाल हमारे सामने पेश किए गए थे, हमें वो देखकर खुशी हुई कि जो इंसान तुमसे बच रहा था तुमने उसके साथ भी सिले रहमी की। तो एक मर्तबा याकूब कहता है कि मौला वो मुझे बुरा भला कहा करता था, वो मुझे गालियां दिया करता था, लिहाजा जब मुझे पता चला कि ये मेरा चचा साहब भाई जो हाल मैंने जो उसकी खिदमत में पैसा भेज दिया, तो मैंने ये चाहा कि वो बुरा है, मैं तो बुरा नहीं हूं, लिहाजा मेरे ऊपर सिले रहम वाजिब है, मैंने उसकी खिदमत के अंदर कुछ पैसा जो है वो भेज दिया। यही सिले रहम कि जिसका कुरान ने मुझे हुक्म दिया था, आइमा ने मुझे हुक्म दिया था, लिहाजा मैंने उसके साथ ये सिले रहम किया। इस सिले रहम के एवज में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यही सिले रहम तुम्हारी उम्र में इजाफे का सबब बना, और यही कते रहम जो उसने तुम्हारे साथ किया, इसकी वजह से उसकी मौत अनकरीब आ जाएगी। देखो फला फला वक्त वो तुम्हारा भाई तुमसे बिछड़ जाएगा। इसी तरीके से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के सामने आपका एक सहाबी आया, आने के बाद कहने लगा, जैसे ही वो दाखिल हुआ तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, या दाऊद कद वका बैनका व बैन अखीका फी मौज़िन कज़ा व कज़ा क़द शतमा बाज़ुकुम बाज़ा। ए दाऊद, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के दरमियान में फला जगह पर इख्तलाफ हुआ, तुमने एक दूसरे को बुरा भला कहा। देखो न हमारी शरीयत इस चीज की इजाजत देती है, न हम आले मोहम्मद इस चीज की इजाजत देते हैं। तुम्हारी इस गाली गलौच और बदतमीजी का नतीजा ये है कि तुम्हारा भाई जो सफर पर गया हुआ है उसे घर पलट कर आना नसीब नहीं होगा, उसे घर पलट कर आना नसीब नहीं होगा। और याद रखो, तुम्हें भी उस बदतमीजी के सिलसिले में मौत आ चुकी होती, लेकिन ये जो तुमने अपनी फूफी के साथ नेकी की, अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी की, तो उसकी बिना पर खुदावंद आलम ने तुम्हारी उम्र को बढ़ा दिया, तुम्हारी उम्र को बढ़ा दिया। रसूल के जमाने में एक सहाबी जो है मस्जिद के अंदर चंद एक दिन नहीं आया, तो रसूल ने मालूम किया कि फला साहबी क्यों नहीं आ रहा है। तो किसी ने कहा कि या रसूलुल्लाह वो बीमार है, उसे फालिज और लकवा मार गया है। रसूल अयादत के लिए गए, रसूल अयादत के लिए जैसे ही गए, देखा बिस्तर के ऊपर फालिज की सूरत में पड़ा हुआ है। कहा कि रसूल ने एक मर्तबा कहा, क्या ये इंसान नमाज नहीं पढ़ता था पूरी मुआज़बत के साथ, पूरी दिक्कत के साथ? कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, मुतदय्यन भी था। कहा तो क्या इसका रिश्ता अपनी माँ के साथ बेहतर नहीं था? कहा कि मालूम नहीं या रसूलल्लाह। कहा कि इसकी माँ को बुलाइए। रसूल खुदा ने उसकी माँ को बुलाया, माँ को बुलाने के बाद पूछा, कहा कि तुम्हारे बेटे का तुम्हारे साथ रिश्ता कैसा था, तुम्हारे बेटे का तुम्हारे साथ रिश्ता कैसा था? कहा कि या रसूलल्लाह, मैं इतने साल से अपने इस बच्चे के साथ नहीं बोलती। कहा कि क्यों नहीं बोलती? कहा कि जवानी के तहश में आकर इसने एक मर्तबा मेरे साथ ऐसी ज्यादती की थी कि मेरे मुंह के ऊपर एक ऐसा तमाचा मारा कि मेरी आंख खराब हो गई, मुझे आंख से दिखना बंद हो गया। ये आंख मेरी जो आज तक खराब है, इसकी बिना पर खराब है, लिहाजा मेरे और इसके दरमियान में कलाम नहीं है। तो कहा कि मैं कह रहा हूं रसूल कि इसे जो है माफ कर दो। कहा कि या रसूलल्लाह, मैं कैसे माफ कर दूं जिसे मैंने 9 महीने बतन में रखा हो, जिसे मैंने अपनी हड्डियों से बने हुए दूध से जो है वो सींचा हो, और वो जवानी में आकर मेरे साथ तहस से पेश आए, तो मैं उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? या रसूलल्लाह, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। रसूल ने अपने असहाब को कहा कि जाओ कुछ लकड़ियां लेकर आओ, मैं इस सहाबी को जलाना चाहता हूँ, मैं इस इंसान को मारना चाहता हूँ। कहा कि फौरन ज़ईफा लरज़ गई, या रसूलल्लाह, मैंने 9 महीने पेट में इसे इसलिए नहीं रखा था कि मैं इसे जिंदा जलता हुआ देखूं, मैंने इसे 2 साल दूध इसलिए नहीं पिलाया कि मैं इसे जलता हुआ देखूं। या रसूलल्लाह, आप कह रहे हैं तो आपकी मोहब्बत में, आपकी उनसियत में मैं इसे माफ फरमाती हूँ।
इधर ज़ईफा ने माफ किया, रसूल पलटकर फिर उस चारपाई की तरफ पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जैसे ही रसूल ने कलमा इल्का किया, मरीज शफायाब हुआ, मरीज शफायाब हो गया और उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जबान के ऊपर जारी किया। तो एक मर्तबा रसूल ने पलटकर कहा, देखो ये माँ है जिससे अपने बेटे का तड़पना नहीं देखा गया। रहमत के 100 हिस्से किए हैं, जिसमें से 99 हिस्से अपने पास रखे और एक हिस्सा तमाम जानवर और इंसानों में और जिनों और इंसानों के दरमियान में तकसीम किया। उस एक हिस्से का नतीजा ये है कि ये माँ इतना रहम दिल है। तो सोचो, जब ये माँ इतनी रहम दिल होगी, तुम्हारा खालिके कायनात कितना रहम दिल होगा। लिहाजा ये माह मुबारक के रमजान का अशरा आखिर है, ये जाते हुए अय्याम है। उस अरहमुर राहिमीन को याद किया करो, उस अरहमुर राहिमीन को याद किया करो। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी शहादत के दिन ये चल रहे थे और आप की शहादत को भी 2 या 3 दिन गुजरे हैं। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इमाम हसन को कहते हैं कि बेटा जाओ मेरी ज़ैनब को मदीने से लेते आना। ऐ बेटा हसन, जब ये मेरा मैसेज और पैगाम तुम तक पहुंचे तो तुम मेरी ज़ैनब को लेते आना, लेकिन बेटा याद रखना मेरी ज़ैनब को जब तुम मदीने से लाओ तो रसूल की एक खास नाका जिसे कस्वा कहा जाता था, उस कस्बे के ऊपर बिठाना ताकि मेरी ज़ैनब को कोई अजियत ना हो। ज़ैनब एक मर्तबा जैसे ही कूफे के अंदर वारिद होने वाली थी तो जनाबे इमाम अली ने कूफे के अंदर ऐलान करा दिया कि जिसकी जो हाजत हो वो पहले ही पूरा कर ले, क्योंकि मेरी ज़ैनब आने वाली है। ज़ैनब के एहतराम में बाजार बंद रहेंगे, कोई इंसान घर से बाहर ना निकले। जैसे ही ज़ैनब की हमारी कूफे के अंदर आई तो एक मर्तबा जनाबे इमाम अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत आपके ऊपर मेरा सलाम हो, ए अहले बैत रिसालत आपके ऊपर मेरा सलाम हो, आपके ऊपर मेरा सलाम हो। एक मर्तबा ज़ैनब ने पलट कर कहा, अस्सलामु अलैका या अबी, ए बाबा जान आपके ऊपर भी मेरा सलाम हो। जब ज़ैनब महमिल से निकली तो इमाम अली ने उनको अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद कहा, ज़ैनब देखो ये दारुल हमारा है, ज़ैनब देखो ये बाजार कूफा है, ज़ैनब देखो ये बाजार है। एक मर्तबा ज़ैनब ने पलट कर कहा, बाबा अगर आपको ये दिखाना ही है तो हसन को दिखाइए, वो आपकी जागीर के वारिस होंगे, वो आपके तख्ते हुकूमत के वारिस होंगे। आपको ये दिखाना है तो हुसैन को दिखाइए, क्योंकि हुसैन आपकी जागीर के वारिस होंगे। मुझे बेटी को क्यों दिखा रहे हैं? तो अली ने पलटकर कहा, ए बेटा शरीफों को उजड़ने में देर नहीं लगती, कहीं ऐसा ना हो कि कल को तुझे इस कूफे में बेमख ना हो चादर आना पड़े, बेमख ना हो चादर आना पड़े। ज़ैनब तड़प गई। एक मर्तबा पलटकर बाबा जिसके हसन जैसा भाई मौजूद हो, जिसके हुसैन जैसा भाई मौजूद हो, जिसके अब्बास जैसे भाई मौजूद हो, वो कैसे बेमखना हो चादर हो सकती है। एक मर्तबा मैं कहूंगा, ए बीबी आज बाबा मौजूद है, आज हसन मौजूद है, आज हुसैन मौजूद है, आज अब्बास मौजूद है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन हाय रे असरे आशूरा के बाद वाले मनाजिल, हुसैन जब शहीद हो चुके होंगे, हसन को जहर दिया जा चुका होगा, अब्बास के बाजू कलम हो गए होंगे, यही ज़ैनब होगी, यही बाजारे कूफा होगा, यही दारुल हमारा होगा। ज़ैनब को बेमख न हो चादर, गलियों की कूचा पिराया जा रहा होगा। आओ अहले हरम का तमाशा देखो। हमारी कलील सी बात कबूल फरमा।
कबीरा व सगीरा को माफ फरमा, हमारी इल्मी फिक्री रूही इक्तिसादी इज्तिमाई जिस तरह की मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा, हमारे इमाम ज़माना की ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा, हमें आपसी इत्तफाक और इत्तेहाद की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। اللهم صل على اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جزاک اللہ مولانا صاحب۔ یہ تھے ہمارے مولانا سید اسد علی عابدی صاحب لائیو فرام سہارنپور ہندوستان، جو خطاب فرما رہے تھے۔ اس قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو زیارت کے لیے زحمت دوں، میرے خیال سے ڈاکٹر حسن اختر صاحب اگر وہ موجود ہیں چند کلمات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ معافی چاہتا ہوں اس سے پہلے حاضر نہیں ہو سکا میں۔ تو سب سے پہلے تو میں جو رمضان کے پروگرام ہوتے رہے ہیں اور جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، تو منتظمین اردو فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام بانیان کا جنہوں نے سپورٹ کیا ہے پروگرام کو، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور عالموں کا جنہوں نے اسپیچز سے ہم کو مستفید کیا ہے، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آج یوم قدس ہے، آج جمعۃ الوداع تھا، تو اس کی بھی مبارکباد ہو آپ سب کو۔ آپ کو بھی مبارک۔ اور یہ یوم قدس بھی تھا، تو ہم فلسطین کے مظلوموں کو بھی یاد کریں انشاءاللہ، اور ان کو آزادی ملے انشاءاللہ جلد۔ اور پھر دعا ہے کہ کووڈ-19 سے جو سب بیمار ہیں، تو اللہ کووڈ-19 کی وبا کو دفع کریں انشاءاللہ۔ تو بیماری کے تعلق سے امیر المومنین امام علی بن ابی طالب السلام کی ایک کہاوت ہے جس کو میں پیش کروں گا، تو ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تو اپنے ایک ساتھی کی بیماری کی حالت میں فرمایا، اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے مگر وہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے جس طرح سے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، ثواب اس میں ہوتا ہے کہ کچھ زبان سے کہا جائے اور کچھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے۔ خدا بند عالم اپنے بندوں میں نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جسے چاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلوات اللہم تو اور ہمارے کمیونٹی میں کچھ لوگ بیمار ہیں، راجہ سلطان صاحب مراد صاحب نے مجھے کال کیا تھا، دعا کی ریکویسٹ کی تھی، تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی صحت کے لیے اپنی دعا میں شامل رکھیں ان کو۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے اب میں گزارش کروں گا ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور زیارت کا سعادت حاصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ متوجہ زیارت، بہت آپ سب کی نیابت میں جملہ مومنین و مومنات اور تمام مرحومین ملت جعفریہ کی نیابت میں زیارت پڑھنا کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ متان قتلتک ولعن اللہ متان ظلمتک ولعن اللہ متان سمعت بذالک فرضیت بہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء،
السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا علی بن موسی الرضا السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، قبول فرمائیں. ماشاءاللہ سے اتنا پیغام بھرا آج کا درس ملا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے لیے ضرورت تھی. شکریہ شکریہ بہت بہت ڈاکٹر قمر عابدی صاحب. یہ تھے ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب جو اپنی نہایت ہی خوبصورت منفرد انداز میں زیارت پڑھ رہے تھے. اب بے شک ہم آپ سب کے سب ممبران کے ممنون ہیں، مشکور ہیں جو آپ ڈے ون سے ہم لوگوں کے اردو فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں. بے شک یہ اردو فاؤنڈیشن ہے، اردو بنیاد ہے، اردو آپ کی زبان، اردو آپ کی پہچان. ان کلمات ساتھ بس میں اب مائک دیتا ہوں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو، والد محترم، اگر وہ کچھ کلمات پیش کرنا چاہیں. جی ماشاء اللہ، یہ عباس نے بڑا اچھا جملہ کہہ دیا، اردو ہماری پہچان. جزاک اللہ، ہماری پہچان ہے، ہماری مادری زبان ہے. تو یقیناً میں بے پناہ مشکور ہوں آپ سب کا. ہماری جان اور ہماری پہچان. بے شک، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ. تو تا کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا. شب خیر، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سب سے. کل کی السلام علیکم. خدا شکریہ شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. خدا حافظ. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک